السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 46 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ دشمنوں کے مقابلہ میں پیٹھ نہیں پھیرنی، تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، تاکہ یقین رہے کہ حقیقی کامیابی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ تو اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں جنگ کے یا جہاد کے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب یہ یعنی دو حکم پہلے آ چکے کہ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب تیسرا حکم کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد وقتی طور پر یعنی عملی طور پر اطاعت رسول ہے، یعنی اللہ کی جو رسول کی اطاعت ہے حقیقتاً وہ اللہ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو عملاً یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی پناہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے۔ ولا تنازعوا، آپس میں نہیں جھگڑنا، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے آپس میں نہیں جھگڑنا۔ وتفشلوا، اور نہ کرنا، وتفشلوا اس کا کیا ہوگا، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، یعنی تم اگر آپس میں جھگڑ پڑے تو تم تو کمزور ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہنا ہے، صبر سے رہنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں جو بیان فرمایا گیا، اگر ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 کو ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس میں فرمایا گیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اِذْ تَحْصُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کو تحت طے کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، یعنی احد کا اس میں ذکر ہے، اور یہ بات وہاں وضاحت ہوتی ہے جو ڈھیلے پڑنے کی ہے۔ یہ احد کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ احد کے مقام پر تم لڑ رہے تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے، تم انہیں مار رہے تھے، اللہ تمہاری مدد فرما رہے تھے، پھر کیا ہوا، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم، تم ڈھیلے پڑ گئے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، فی الامر اس کام میں، وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جو چیز تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب تھی۔ یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ یعنی اطاعت اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کا یہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو درہ ہے، اس درے کو، درہ عینین اس کا نام تھا، اس میں آپ نے عبداللہ بن زبیر جو ہے اس کی رہنمائی میں کچھ تیر اندازوں کو وہاں لگایا تھا کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم بے شک ہمیں فتح ہو جائے، ہمیں شکست ہو جائے، ہمارے جانور جو ہماری بوٹیاں جانور نوچ کر لے جائیں، تو ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو ہوا کیا، جب بظاہر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، کفار کو شکست ہوئی، کفار بھاگنے لگے،
مسلمان اس کا پیچھا کرنے لگے تو کچھ لوگوں کا ان میں سے یہ خیال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صرف جنگ کی حالت میں دیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی ان کا پیچھا کرنا چاہیے یا مال غنیمت کو اس کو سمیٹنا چاہیے۔ حالانکہ عبداللہ بن جبیر اور دیگر صحابہ نے منع بھی کیا کہ نہیں، تم یہاں رہو گے۔ کچھ صحابہ وہاں ڈٹے رہے اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو تم پھر آپس میں، جب ایک تو اس وقت تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی تھی، اطاعت کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ نے حکم عدولی کی تھی، پھر آپس میں تم یعنی تنازع بن گئے، کچھ کہہ رہے تھے ٹھہرنا ہے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں چلنا، تو یہ نافرمانی بھی ہو گئی۔ تو تم بعد مارا کو ماتو بھی رہو، تم اس مال کی طرف، مال کی محبت میں تم نے کرے کہ مال کو اکٹھا کرو، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس صورت میں پھر مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی، 70 صحابہ اکرام اس میں شہید ہو گئے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ ڈسپلن کی جب تم خلاف ورزی کرو گے، اطاعت رسول کو جب تم چھوڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑیں گے تو ہماری بھی ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہم تنازعات میں کیوں پڑے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑا، جو کہ حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ہم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری پھر ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، تو پھر دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور نتیجتاً مسلمان جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیں آپس کے جو اختلافات ہیں نا، وہ گھر ہو، ادارہ ہو، ملک ہو، میدان جنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس میں اگر یہ آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کفار نے اسی شاید ہماری قرآن کی اسی جو آیت ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنے لیے ایک رستہ بنایا ہے، مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرو، پہلے مسلم ممالک کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر، پھر ہر ملک کی عوام کے اندر اختلافات پیدا کرو، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یہ انگریز کا اصول ہے کہ وہ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر ان پر جو ہے وہ یعنی ایک ایک کر کے مسلمانوں کو انہوں نے اس طرح اختلافات پیدا کر کے ہی اس طرح اسلام کا شرادہ بکھیرا ہے۔ ہم آج بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلمانوں نے مسلمانوں کو محسوس یا غیر محسوس طریقے سے انہوں نے فرقہ بندی کی پشت بنائی کی ہے، اور ہم ان کا اعلیٰ کار بنے ہیں، اور اس سے ہی اسلام کو نقصان پہنچا، اسلامی ریاستوں کو نقصان پہنچا۔ اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی رستہ ہے اتباع رسول، اور اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع۔ جب ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو وہ حقیقتاً اللہ کی ہی اتباع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں یعنی ایک رسی کی مانند ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک مٹھی ہو جاؤ، یکجان ہو جاؤ، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اگر تفرقہ بازی کرو گے، آپس میں لڑو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، غیر مسلم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، اسلام کو بھی نقصان پہنچے گا اور تمہیں بھی نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے اور ایمانی جذبہ نصیب فرمائے، ثابت قدمی، استقلال اور صبر کی توفیق دے، اور اللہ کا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔